چمک تجھ سے پاتے ہے سب برستا نہیں دیکھ کرے ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کرے ابر رحمت بدو بر کی برسات برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجا تھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے نا سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام. مٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا وہی مرتے وہی جیتے وہی پر جان دے دیتے وہی مرتے وہی جیتے وہی پر جان دے دیتے وہی مرتے وہی جیتے وہی پر جان مرتے وہی جیتے وہی پر جان دے دیتے اگر طیبہ میں گھر اپنا اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا ہمیں ویسے ہی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے ہی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے ہمیں ویسے ہی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے
اگر یہ جان آقا پر، اگر یہ جان آقا پر لٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، بلا لیتے تو اچھا تھا، زمانے بہاتے ہو، زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہاتے ہو، زمانے کی محبت میں بہت آنسو بہاتے ہو، نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا، نبی کی یاد میں آنسو بہا لیتے تو اچھا تھا، میرے حسرت میرے چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا، یقینا قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، لیکن یقینا قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، لیکن یقینا قبر میں دیدار ہوگا آپ کا، رہی ہے زندگی لیکن میرے آقا یہاں بھی کٹ رہی ہے زندگی یہاں بھی کٹ رہی ہے زندگی لیکن میرے آقا یہاں بھی کٹ رہی ہے زندگی لیکن میرے
کا اگر تیبہ میں جنت کا مزہ لیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پر ہے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم رسول عرش نسیم مظہر خالق کل ختم رسول عرش نسیم دوسرا کوئی نہیں مظہر خالق کل ختم رسول عرش نسیم دوسرا کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں. حاصل نعمت کونین ہو تم شاہ زمن حاصل نعمت کونین ہو تم شاہ زمن تم سے دھرتی بھی گگن بھی ہے آمنا کے للن تم سے دھرتی بھی گگن بھی ہے آمنا کے للن وجہ تخلیق دو عالم ہو وجہ تخلیق دو عالم ہو تمہیں سرور وجہ تخلیق دو عالم کوئی نہیں تمہیں اول تمہیں آخر تمہیں شاہد ہو مبشر تمہیں حاضر تم پہ اللہ نے نازل کیا قرآن مبین دوسرا کوئی نہیں تم پہ اللہ نے نازل ہو کے عمر ہو کے ہو عثمان و علی بوبکر ہو کے عمر ہو کے ہو عثمان و علی کون جانے ہے سوا تیرے حقیقت تیری کون جانے ہے سوا تیرے حقیقت تیری ڈھونڈ کر سارے جہاں ڈھونڈ کر سارے جہاں کو کہا جبریل امین دوسرا کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں. تیرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوئے شجر و حجر تیرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوئے شجر و حجر تیری انگلی کے اشارے سے ہوا ٹکڑے کمر دوسرا کوئی نہیں حکم
کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں. کہیں پیدا کیا دلہن تو کہیں دولہا بنایا ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے. مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کلام کا، اس شعر کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال یہ مثال دیا گیا ہے کہ شادی بیاہ کی جب تیاری ہوتی ہے تو وہ اچانک کتنے سالوں سے تیاریاں کی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں لائق فائق بننا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، پھر جس کو ہم لائیں گے اس کے لیے رہنے کے لیے اس میں نیچے پلیٹ بھی ہے، پھر بیم ہے، پھر ڈی پی سی ہے، پیلر ہے، بینڈ ہے، للٹر ہے، پھر اس کے بعد جا کر کے چھت بینڈ ہے، لٹک بیم ہے، چھت بیم ہے، پھر چھت کی ڈھلائی ہے. تو یہ مضبوط ہے، ایک دم ٹھوس ہے. اس اعتبار سے تو تعمیر کے اعتبار سے ہے نا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تعمیر کے اعتبار سے. اور اسی کے بغل میں ویسے ہی خوبصورت سیم ٹو سیم وہی ڈیزائن، وہی کلر، وہی پینٹ، سمجھ رہے ہیں، وہی لائٹنگ کیا ہوا ایک دوسرا مکان ہے. اور اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہے کہ یہ ٹھوس اور مضبوط ہے، لیکن یہ مکان تو ہے پر یہ کمزور ہے. کمزور کیوں ہے؟ تو کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پلیٹ نہیں ہے، اس میں بینڈ نہیں ہے، بیم نہیں ہے، پیلر نہیں ہے، ڈی پی سی نہیں ہے، للٹر نہیں ہے، ڈائریکٹ اوپر جا کر کے چھت ڈھلائی کر دیا ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ کبھی بھی گر سکتا ہے، یہ ایک جھٹکے میں، اور یہ انیک جھٹکے کو برداشت کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ مضبوط ہے، ٹھوس ہے، اور وہ ٹھوس نہیں ہے. حدیثیں بہت ساری ہیں، حدیث کی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن اس کا دلیل معتبر اور ٹھوس نہیں ہے. لیکن ان 6 کتابوں کو پورے عرب اور عجم کہہ دیے تو پوری دنیا آ گیا. ٹھیک ہے، جو عرب کے اندر ہے وہ عرب میں کہلاتے ہیں، اور جو عرب سے باہر ہے وہ عجم میں کہلاتے ہیں. تو پورے عرب اور عجم کے تمام علماء نے 6 کتابوں کو سب سے ٹھوس اور مضبوط مانا ہے. اب کب کہیے گا سبحان اللہ؟ برات کی ہے جی، جہاں پہ کہنے کی باری آئے تو وہاں بولیے، سمجھ رہے ہیں، لیکن بولیے پر سوچ سمجھ کر کے بولیے. ان 6 کتابوں میں پھر اس کے بعد اول نمبر پہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف. ان 6 کتابوں میں سب سے معتبر کون ہے؟ بخاری شریف حدیث کی کتاب کو سب سے معتبر اور ٹھوس مانا ہے، جس میں ایک دلیلیں بھی سمجھ رہے کچے نہیں، اور ایک بھی حدیث اس میں ضعیف نہیں ہے، قوی ہے. کا نام شادی نہیں ہے. اب کہیے گا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت تو بغیر دلیل اور ثبوت کے آج تک کبھی باتیں نہیں کی. سمجھ رہے جی؟ شادی بیاہ بھوج کرنے کا نام نہیں، نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے. ایجاب
اور قبول کا نام ہے نکاح. نہ 200 بارات لے جانے کا نام ہے، نہ 50 بارات. وہ تو آپ کی استطاعت کے اوپر، آپ کی خوشی کے اوپر، آپ کی مرضی کے اوپر. اللہ نے آپ کو اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ بارات لے جا کر کے بھی خرچ کیجئے. اپنا سمجھ رہے ہیں، دوسرے کے کندھے پہ زبردستی کو بوجھ مت ڈالیے کہ میری پہنچ، میرا سمجھ رہے ہیں میری پہچان جو ہے پورے وارث نگر پرکھنڈ میں ہے تو پورا وارث نگر پرکھنڈ اٹھا لیجئے گا. نہیں، اگر اللہ نے آپ کو اتنی دولت دیا تو پورے پرکھنڈ کو آپ دعوت کرنے دیجئے، ولیمہ کھلا دے دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر لے جانا ہے تو کہیے کہ یہ لو پیسہ، پورے پرکھنڈ کو میں لے کے آ رہا ہوں، انتظام کرنا آپ کا کام ہے، پیسے دینا میرا کام ہے نا. پورا نیا ٹولہ اٹھا کے لے جائیے، 2-4 علاقہ، اس سے زیادہ کیا 10 علاقے کو لے جانا، 10 علاقے کو لے جائیے. ٹھیک ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. پھر شادی کیا، نکاح نام کس چیز کا ہے اسے ہم سمجھیں. نہ زیادہ بارات کے لیے گاڑی کر لینے کا نام ہے، نہ زیادہ بارات لے جانے کا نام ہے، نہ خوب دھوم دھام مچانے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. لڑکی سے ایجاب کروا لے، لڑکا سے آپ قبول کروا لیں. 2 گواہ کی موجودگی میں، 2 گواہ یہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ 2 گواہ کی موجودگی میں قاضی امام مجمع عام کے سامنے. مجمع عام مطلب یعنی کہ جب 2-4-500 50-60 آدمی ہوں گے تب نہیں. سمجھ رہے؟ 2 گواہ کے علاوہ 2-4-5 لوگ ہو گئے، مجمع عام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ سستے شادی کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور شادی نام کس چیز کا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اصل یہ سب فروعی کام ہے، یہ اصلی نہیں. اصل کام وہ ہے کیا ہے؟ لڑکی نے اجازت دے دی 2 گواہ کی موجودگی میں. جو لوگ گواہ بنتے ہیں ان کو پتا ہوگا، امام صاحب کے پیچھے پیچھے گھر تک جاتے ہیں، لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے. اب پھر وہاں سے واپس آ کر کے محفل میں وہی 2 گواہ جو وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے. ان 2 گواہ کی موجودگی میں سمجھ رہے ہیں، لڑکا دولہا نوشا وہ ایجاب کر دی یعنی اجازت دے دی، یہ قبول کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایکسپٹ کر لے. کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں میں نے قبول کیا ہے. نہیں رہے گا، نہیں چلتا رہے گا. مع سکنا کے عوض میں فلاں ابن فلاں کی صاحبزادی اور فلاں فلاں کی موجودگی میں اور فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں میں بحیثیت وکیل، میں بحیثیت قاضی آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے اسے قبول کیا ہے؟ لڑکا جب کہہ دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں میں نے قبول کیا ہے، تو ہو گئی. یہی ہے، یہی اصل ہے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہے امور ہیں، وہ سب کے سب فروع ہے. اصل یہی ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں. لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا. اللہ نے ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اور اب سنیں، ذہن کو قریب کر لیجئے، کان کو کھول لیجئے. جب حضرت آدم علیہ السلام قریب ہونا چاہے، چھونا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے آدم ٹھہر جاؤ، ابھی حق مہر ادا نہیں ہوا ہے. اس سے آپ کیا سمجھیں؟ نکاح آپ کا ہو گیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا ہے، لیکن قربت ابھی حاصل آپ نہیں کر سکتے ہیں، قریب آپ نہیں جا سکتے ہیں اس مقصد سے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے حق مہر ادا نہیں کیا. اللہ نے روکا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مولا حق مہر ادا کیسے کریں؟ تو درود شریف پڑھتے نہیں نہ ہے، لیکن درود شریف کی فضیلت دیکھیے. ہمارے مصطفیٰ ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں،
ابھی تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. ابھی 1,24,000 انبیاء مرسلین آئیں گے دنیا میں، تب اخیر میں میرے حضور آئیں گے. ابھی آئے نہیں ہیں. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے آدم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے. میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، آپ کے مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں. میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، میں حضور کے تشریف لانے کے بعد کی بات نہیں بتا رہا. اس وقت کی بات جب دنیا قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی تخلیق ہوئی ہے اور اللہ نے جنت میں رکھا. اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. تو جب حضور آئے نہیں سب سے اخیر میں، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ نے سنا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جنت و جہنم، لوح و کرسی قلم سے بھی پہلے، زمین آسمان سمندر پہاڑ حیوانات نباتات جمادات ان تمام سے پہلے، سب سے پہلے اگر کسی شے کو پیدا فرمایا ہے تو خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا جس وقت کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرا محبوب ہے. ہو سکتا ہے کچھ دوسرے جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے. تو کتنا لیے کاسٹی چل جائے گا. سمجھ رہا بھائی میرے مذہب میں جائز نہیں ہے. نمبر 1 نہیں صلو علیہ کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ. حب مہر یہ صرف باندھنے کا نام نہیں، اسے ادا بھی کرنا. جی وہ اپنی خوشی سے اگر معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں. یا آپ نے اگر پوچھ لیا کہ میں ابھی نہیں دے پاؤں گا، بعد میں ادا کر دوں گا زندگی میں کبھی، اور وہ بخوشی راضی ہو جائے تو ٹھیک. اور اگر وہ کہہ دے نہیں مجھے ابھی چاہیے، اس کے بارے میں کسی نے راستہ نکالا ہے تو پھر اس چیز کو کیوں نہیں سوچیے؟ بیٹھے گھر کی جانب دیکھ لیں. میں نے ایسوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی بچیوں کا حق مہر باندھ رہا ہے، اور جس دن ان کی بچی کی باری آئی تھی تو ان کے سر سے پسینہ چھوٹ رہا تھا اس سے کم میں. اب کیا ہوا؟ اس سے آگے بڑھ ہونا تو نہیں چاہیے. اس سے کم میں پسینہ چھوٹ رہا تھا. پھر مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا کہ تم ایک دن کسی غریب کی بچی کا دھکے مہر باندھ رہا تھا، یا کسی غریب کی بچی سے زیادہ ہو رہا تھا، لیکن اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا اور اس کے کہنے کی وجہ سے اس کا ڈبل گیا. سمجھ رہے؟ اس کا ڈبل گیا. یا حبیب یا رسول اللہ، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، حبیب یا رسول اللہ. کفر کا ترانہ کاپ اٹھا سارا علیکہ،
رسول اللہ جا کنی کے وقت آنا کھانا کلمہ طیب پر آنا اپنی کم سلام علیکہ یا رسول سلام اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا صفینا یوم الجزا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك سلم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا بني لك قصص بندنا وذكرنا بعد الشهر پروردگار رسولك کا ذکر و اذکار ہوا. تلاوت کلام اللہ شریف سے اس بزم کا آغاز کیا گیا. بعد نعت و منقبت پیش کیے گئے. وعظ و نصیحت اطلاق العالمین فاتحہ خوانی پڑھی گئی. صلاۃ و سلام پڑھا گیا. تمام کار خیر میں کسی قسم کی خامی اور غلطیاں لغزشیں ہوئی ہوں تو مولا توفیق رحیم کریمی کے سر پہ تمام تر خامیوں کو غلطیوں کو لغزشوں کو معاف فرما. مولا اس پاک مجلس میں کسی قسم کی خامیاں ہوئی ہو تو ان تمام کو معاف فرماتے ہوئے سب سے پہلے ان تمام کار خیر کا ثواب آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد بارگاہ پر سکے مولا قبول فرما. بالخصوص بانی محفل صاحب خبانی بتقریب شادی خانہ آبادی کے موقع سے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. साइड से साइड
सब फोटो में 10 यही बात पर पकड़ा दिए देखो कितना मार दो देखो कितना देखो जहाज बहुत अच्छा फोटो करते थे। कैसे लेके निकाल रहा है एक आग मार इधर ले लीजिए थोड़ा सा आपने की इसका बात दे दिया, आपने की इसका कोई जो नहीं देख रहा है ले वो उठा रहे हो गया मैं क्या